अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। माह रमज़ान की आमद है और माह रमज़ान को माह सियाम भी कहा जाता है। तो हमारा आज का सवाल इसी मुनासबत से। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अली असगर साहब, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हम सब के लिए सियाम यानी रोज़े की हकीकत को वाज़ेह फरमा दें और साथ हमें ये भी तालीम करें कि इस्लाम के इस रुकन में क्या हिकमत पोशीदा है, जिसको हासिल करने के लिए माह सियाम में हम सब को कोशिश करनी चाहिए। जनाब अली असगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने माह सियाम की आमद के हवाले से और माह सियाम के हवाले से ही सवाल किया। आज हम इस पे कुरान की रोशनी में कुछ बात करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले एक आयत सबने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है कि कुरान में ये इरशाद है, सूरह अल-बकरा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत के आखिरी हिस्से पे मैं ज़्यादा ज़ोर दूंगा, लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी सियाम का जो प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, इसका एंड रिज़ल्ट ये है कि आप तक़वा वाले हो जाओ। और इस बात को आप सूरह अल-बकरा की शुरू की आयत में जब देखेंगे तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। अब वहाँ रोज़ा जो है ये फ़र्ज़ किया जा रहा है, ये प्रेस्क्राइब किया जा रहा है आपको, ताकि तुम तक़वा वाले हो जाओ। और ये प्रोग्राम आपसे पहले उन लोगों को भी दिया जाता रहा है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी हर दौर में ये प्रोग्राम दिया गया। इसका मेन मकसद ये है कि हर आदमी मादी तौर पर एक गोश्त पोस्त का वजूद है, उसके अपने सेंसेस हैं, उसकी अपनी ज़रूरियात हैं। इसमें रहते हुए वो अपने अंदर की दुनिया यानी नफ्स के सिस्टम को जानने के लिए उसको लाज़िम है कि वो वजूद के तकाज़ों पर काबू पाए। अगर वजूद के तकाज़ों पर काबू नहीं पाएगा तो वो अपने नफ्स के मामलात को नहीं जान सकता। जब तक नफ्स के मामलात को नहीं जान सकता और उनको मैनेज नहीं कर सकता तो कोई नियाबत और खिलाफत का या रूह का इल्म हासिल नहीं कर सकता। तो चूँकि आम आदमी वजूद के तौर पर अपने आप को देखता है और वजूद के तकाज़ों को ही पूरा करने में लगा रहता है। अब ये वजूद के तकाज़ों से रुक जाने का या कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम सियाम रखा गया, सौम कहा गया। अब ये तर्क का प्रोग्राम है, रुक जाने का प्रोग्राम है, और सारे का सारा वजूदी तकाज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहले तो खाना पीना, सोना जागना और बाकी जिस्मानी तकाज़े हैं, इन सब को मैनेज करना है। मैनेज करने से मुराद तर्क करवाने में का मकसद ये है कि बंदा अपने वजूद से आगे अपने आप को पहचान सके, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले हो जाओ। तक़वा का बराह रास्त मतलब जो उर्दू में हम लेते हैं तो जो कॉमन वर्ड यूज़ होता है वो है परहेज़गारी, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। परहेज़ का लफ्ज़ ही ये बताता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है, किसी चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है, और अपने जो जिस्मानी तकाज़े हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है। यहाँ जिस्मानी तकाज़ों में जायज़ तकाज़ों को भी रोकने का जो हुक्म है वो ये है कि हमें अपने जिस्म पर कंट्रोल हासिल हो जाए। जिस्मानी तकाज़े हमें बेराह रवी की तरफ ना ले जाएं, जिस्मानी तकाज़े हमसे हक़ तलफ़ी ना कराएं, जिस्मानी तकाज़े किसी के लिए रंज व अलम का बायस ना बने। तो अपने जिस्मानी तकाज़ों को मैनेज करने का नाम सौम का सिस्टम है, और उसके लिए खाने पीने से लेके बाकी तकाज़ों पर भी कंट्रोल हासिल करना है। अब गौर करने की बात यह है कि अक्सर लोग कई कई महीनों से, सालों से
روزے رکھ رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا. اس پہ ہم نے تھوڑا غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ ترک کے پروگرام میں جب ہمیں چھوڑ دینے کے لیے کہا گیا، رک جانے کے لیے کہا گیا، تو انڈائریکٹلی جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کھانی چاہیے دن کو پیاس نہ لگے، فلاں چیز کھانی چاہیے دن کو بھوک نہ لگے. تو یہیں سے غلطی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو رکنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ سٹاک کرنے کے لیے کہا گیا. اور پھر وہ سحری میں اس طرح بے ترتیبی اور بے ہنگم چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ جو روزے کا مفہوم اور مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. سحری کی نماز پڑھی، کچھ جو کام کیا، سو گئے. جب اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد فوراً دھیان چلا گیا کہ افطاری میں کیا کیا لیں گے. افطاری کے لیے ساری زندگی جو چیزیں کئی مہینے ہم استعمال نہیں کرتے، افطاری میں وہ سارے آئٹمز موجود ہوتے ہیں. تو ایک توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا ترک کرنے سے شام کو اپنی ٹیبل پہ ڈشز کا حساب لگا لیں کتنا ملتا ہے، اور اگر ہم ان ڈشز کو بھی ترک کر دیں تو پھر کیا اس کا صلہ ملنا چاہیے. پرہیز ٹوٹ جاتا ہے شام کو، پرہیز ٹوٹ جاتا ہے سحری کے وقت میں. جو غصے پر قابو پانا ہے، جسمانی تقاضوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس میں غصہ سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے. بازاروں میں آپ چلے جائیں، گلیوں میں چلے جائیں، ٹریفک میں چلے جائیں، ہر بندہ کہتا ہے ہٹ جاؤ سامنے سے، میں تو روزے سے ہوں. حالانکہ میں روزے سے ہوں تو صبر کا مقام ہونا چاہیے. اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا دھیان کھانے پینے سے روکنے کے لیے روزہ دیا گیا تھا، ہم نے اس کو اور بڑھا کے کھانے پینے کو اور زیادہ کر لیا. سونے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ہم سارا دن سوئے رہتے ہیں. پرہیز نام کی کوئی چیز ہمارے پاس رہتی نہیں ہے. تو یہ بنیادی مقصد ہے سیام کا کہ آپ سیام کے اس پروگرام میں سے اگر گزر جاؤ گے تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے آپ کو تقویٰ کی ڈگری ملنے والی ہے. جیسے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں آپ ٹیک اپ کرتے ہیں، وہ پروگرام پورا کرتے ہیں، آپ کو اس پروگرام کی ڈگری ملتی ہے. تو سیام کی جو اصول ہے ڈگری کا، وہ تقویٰ ہے. تقوی کا براہ راست مطلب پرہیزگاری ہے. تو یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا ایک پروگرام ہے، اور عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ایک مہینہ ہم پہ فرض کیا گیا، ہم اس میں تو اوکھے سوکھے ہو کے کر لیتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مہینے کا ہمارا ریفریشر کورس ہے، اس سے ہم شروع کریں گے اور باقی 11 مہینے اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے یا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک مہینے میں سب لوگ ہمارے ساتھ، ہمارا پورا ماحول اس ترتیب سے بنا دیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ کرتے ہوئے آسانی رہتی ہے. لیکن جب ہم ریفریشر کورس کر کے آتے ہیں تو اسے ہم اب اگلے 11 مہینوں میں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. پھر اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگلے 11 مہینوں میں ہماری بے اعتدالیاں اور بڑھ جاتی ہیں، اور پھر جب رمضان آنے لگتا ہے تو ہمیں عجیب سی کوفت ہونے لگتی ہے، جی اب کیا کریں گے، روزے رکھیں گے، یوں کریں گے، پیاسے رہیں گے، بھوکے رہیں گے. تو روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا. اس کا مقصود مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جسمانی تقاضوں کو حکم الہی کے تحت کنٹرول کرنا، جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر. جائز ضروریات کو بھی حکم آ گیا تو حکم کے تابع رہتے ہوئے اپنی من مانی سے باز رہنا پرہیزگاری کے زمرے میں جاتا ہے. اسٹارٹ اس کا ایک مہینے کے روزہ داری سے ہے کہ دن بھر میں کھانا کچھ نہیں ہے اور رات کو افطار کر لینا ہے. یہ پریکٹس کی بات ہے. اس کو جب ایکسپینڈ کریں گے تو ایک کامن مین کو، جس کو رمضان کا سسٹم سمجھ میں آ جائے، اس کو اپنی زندگی پہ، اپنے ماحول پہ، اپنے وجودی تقاضوں اور تقاضوں کی تکمیل میں اس قدر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس جسم کے گھوڑے پر اس طرح سے سوار ہے کہ یہ اس کو اپنی مرضی سے ڈرائیو کرتا ہے، اور جہاں جہاں حکم الہی آتا ہے وہاں یہ رکتا ہے، اور جو کرنے کا حکم ہے اس کو کر لیتا ہے، جو نہ کرنے کی بات ہے وہاں سے باز رہتا ہے.
تو یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا پروگرام ہے. اگر کوئی شخص یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ شروعات ہے. اسی سے کامیابی کا پہلا زینہ کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ درجات رفعت عطا کرتے ہیں. کوئی شخص مخلوق سے اشرف المخلوق ہو سکتا ہے، اشرف المخلوق سے اللہ کا نائب اور خلیفہ اپنی سٹیج تک جا سکتا ہے. یہ اس کا مقصد تخلیق ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مقصد ہی بنایا کہ ہم نے اس کو اپنا نائب بنانے کے لیے. تو نیابت کے شرف تک پہنچنے سے پہلے جسمانی تقاضوں کو کنٹرول کرنا، پھر نفسانی معاملات کو مینج کرنا، پھر روح کے درجے تک اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جانا جو منشاء الہی ہے یا تخلیق کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے فیوز و برکات سے استفادہ کرنے کی سخت اور جرأت عطا فرمائے. اللہ سب پہ کرم کرے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. آپ نے ماشاءاللہ ماہ صیام اور روزے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت وضاحت ہمیں دی ہے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب اس آنے والے ماہ صیام میں آپ کی ان باتوں کو یاد رکھیں اور جو ایک تقویٰ جو اصل مقصد ہے صیام کا وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. السلام علیکم خواتین حضرات.